چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہوں کی انتہا پہ چلا جائے لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے توبہ کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہماری ذات پہ کثرت سے درود پڑھے گا تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جائیں گے جیسے عمارت گر جاتی ہے۔ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات۔ آٹھ سمندر جو پانی کے ہیں اگر یہ سیاہی بن جائیں، سورہ لقمان کی آیت ہے اور حدیث رسول بھی ہے، آٹھ سمندر ان کا پانی سیاہی بن جائے، سات براعظموں کی زمین کاغذ بن جائے، روئے زمین کے درخت کلمے بن جائیں، جب سے انسانیت کی خلقت ہوئی ہے باب آدم کی اس دن سے لے کر قیامت تک انسان لکھتے رہیں، جن حساب کرتے رہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، کاغذ ختم ہو سکتا ہے، کلمے لکھ لکھ کر کہہ سکتی ہیں، جنوں انس کی عقلیں زائل ہو سکتی ہیں، لیکن نبی کی بیٹی کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ، یہ کون شہزادہ ہے؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو راجہ صاحب نے یہ مجلس اعزاء کا اہتمام کیا ہے، اس کی قبولیت کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں اپنے اپنے گھروں سے، کوئی کتنے میل سے، کوئی اس گرمی میں آپ کی یہاں تشریف آوری کی قبولیت کے لیے، اور جو صاحب عزا ہیں ظاہراً ان کی حاجات اور آپ سب کی حاجات کی قبولیت کے لیے نبی کی بیٹی کے القاب پڑھتا ہوں۔ آپ مسلمان سارے بیٹھے ہیں، سب مسلمان بیٹھے ہیں نا؟ بولو، کوئی دوسرا تو نہیں درمیان ہے، لیکن آپ کا چہرہ نہیں بتا رہا کہ آپ کا چہرہ میں ہے نا کہ نبی کی بیٹی کا میں ذکر کر رہا ہوں جس کا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ کون شہزادی ہے؟ التی ہی ام السبتین، سبتین کی ماں ہے۔ سبتین کون ہے؟ جنت میں 1.25 لاکھ نبی موجود ہے، جنت میں 1.25 لاکھ نبی موجود ہیں، اولیاء بھی ہیں، اوصیاء بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ ہمارے نبی کو چھوڑ کر جتنے بھی نبی ہیں ان نبیوں میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنت کا سردار ہوں۔ وہ جنت یعنی اس سے زیادہ جملہ کوئی نہیں۔ رعایا لفظ کو سمجھتے ہیں، ریت، وہ جنت جس کی ریت رسول ہو، وہ جنت جس کی ریت انبیاء ہوں، اولیاء ہوں،
اس جنت کے جو سردار ہیں الحسن والحسین، ان دو سرداروں کی نبی کی بیٹی ماں ہے۔ التي هي ام الستين واكبر حجج الله على الخافقين۔ یہ آسمان بغیر عمود کے کھڑا ہے، کوئی ستون نہیں ہے۔ بولو ہے کوئی؟ کیوں؟ قائم کے وجود کی وجہ سے۔ تیرے امام کے وجود تو سر ہلا رہا ہے، زبان اللہ نے بولنے کے لیے دی ہے، وہ زبان جو آل محمد پہ کی تصدیق کرتی ہے، وہ زبان قبر میں کیڑوں سے بچ جائے گی۔ سر تو وہ علادہ جس کے سر میں کوئی خلل ہو، وہ ایسے ایسے کرتا ہے۔ یہ کہانی نہیں ہے آپ تو ایسے ایسے کرے، زبان سے بول۔ نہ جو بلاغہ میں 20 مرتبہ بتا چکا ہوں، ہر سال بتا رہا ہوں کہ مولا علی کی تو بات زبان کو مان لے کہ مولا فرماتے ہیں ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ بصفات وجہی، کہ ہمارے موازی کے اندر جتنی بھی محبت ہوتی ہے، میرا مولا فرماتے ہیں کہ اس کا اظہار سر ہلانے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زبان کی نوک اور اس کا چہرہ کھل کر بتاتا میرے اندر اتنا علی ہے۔ یہ آسمان بغیر عمود کے کھڑا ہے، کیوں؟ قائم کے وجود کی وجہ سے۔ اور زمین پانی پہ معلق ہے، جہاں بھی آپ بور کرتے ہیں پانی نہیں آتا، لیکن دھنس نہیں لے۔ کیوں؟ قائم کے وجود کی وجہ سے۔ لولاہ لسخط الارض بآلہا بل الکون، اگر قائم نہ ہو، قائم کا وجود نہ ہو تو زمین و آسمان بلکہ پوری کائنات اپنے اہل و عیال کے ساتھ غرق ہو جائے۔ اور قائم کیا کہتے ہیں؟ ان جدتی حجت اللہ علیہ، یہ زمین و آسمان کائنات میرے وجود سے قائم ہے، اور میرے قائم کا وجود میری دادی کے وجود سے قائم ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ کون شہزادی ہے؟ سبحان اللہ۔ التي هي ام الستين واكبر حجج الله على الخافقين ورهانة سدرة المنتهى والكلمة التقوى والعروة الوثقى والسيدة العظمى وستر الله المرخى والمريم الكبرى والإنسية الحورى والبتول الأدرى والحرة البيضاء وأم أبيها وملكة الأنبياء والصديقة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحسّت والمبارکت ہو۔ ان کلمات کے صدقے راجہ صاحب نے یہ جو عذاب بچھائی ہے، میرے اللہ ان کی یقیناً قبول فرما، اور ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے بچوں کے جو مسائل ہیں ان شہزادی کی القاب کے صدقے سب کے آسان فرما، اور ان کے خوش بچیوں کے اچھے نصیب فرما، اور یہ جتنے بھی اس عذاب میں بیٹھے ہیں سب یہاں سے بامراد لوٹا۔ یہ تو میں چھٹے ماں فرماتے ہیں کہ تسع اسماء عند اللہ لجدتی، میری دادی کے چھٹے ماں فرماتے ہیں اللہ کے ہاں 9 نام ہیں۔ 8 ناموں کی میں نے تلاوت کر دی، ایک نام، وہ جو ایک نام باقی ہے وہ نام ہے سیدہ فاطمہ۔ صلوات پڑھ لیں۔ کیا معنی ہے اس کے؟ فاطمہ من احبہا من النار، شہزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اپنے محبوں کو جہنم سے بچائے گا۔
اب میں شہزادی کے اسم کی تلاوت کروں گا، جو جو بچنا چاہتے ہیں، شہزادی کی مادان معاشر میں شفاعت لینا چاہتے ہیں، وہ سب کھڑے ہو کر درود پڑھ کے ادھر آگے آگے، تو پھر مجلس ہوگی۔ سب پیچھے والے جو نہیں لینا چاہتے پنڈال سے باہر نکلتے ہیں، لیکن سب آدمی کھڑے پر آپ بھی داخل آئیں گے، ایک گلدستہ بنے گا، ایسے میں نہیں پڑھوں گا۔ والفاتحہ۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کہوں تو نہیں آتا۔ وعلى أمها وعلى أبيها وعلى أهلها وعلى بنيها وعلى بنتها عليهم السلام صلوات۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَالْمَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ۔ أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم صلوات۔ آج میں آپ کے لیے ایک بڑی خوبصورت سی گفتگو لے کر آیا ہوں، اور بڑا دقیق سا یہ فلسفہ ہے۔ انشاءاللہ زمانے کے امام مدد کریں گے، سمجھے سمجھائیں گے، ہر آدمی اس پہ نہیں پہنچتے، اور اس لیے بڑے حال نکلیں گے۔ آپ توجہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ جو خصوصاً جوان بچے بیٹھے ہیں وہ ذرا توجہ کریں گے، جو جوان بچے ہیں، کہ قرآن مجید میں آیت ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ نبی کو حکم ہوا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح بشر یوحیٰ الیہ، لیکن میرے پہ وحی آتی ہے۔ بزرگوں توجہ فرمائیں گے، بہت خوبصورت سی آپ لوگوں کے لیے میں لایا خصوصی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ نبی نے کہا کہ نہیں۔ ایک لفظ ہے مثل۔ اب توجہ فرمائیں، اب میں شروع نماز کر رہا ہوں، پادری نماز میں نہیں شروع کر رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے مثلن، میم پہ بھی زبر ہے، سے پہ بھی زبر ہے، لام پہ تنوین۔ اس کے معنی بھی ہوتی ہے تشبیہ، مشابہ، مثل ہے، یعنی مانند۔ ایک لفظ ہے مثلن، میم کے نیچے زیر ہے، اس کے معنی بھی وہی ہے، مشابہ، تشبیہ، مانند۔ فرق کیا ہے یہ آپ غور سے سنیں گے، خصوصاً جوان بچے یہ مدر کریں گے۔ فرق کیا؟ نبی نے جو کہا کہ میں تمہارے جیسا بشر، دیکھیے جہاں مثل استعمال ہوتی ہے، میم پہ زبر، سے پہ زبر، لام پہ تنوین، وہاں مشابہت صفات سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ صفات سے۔ جہاں پہ بھی آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا، آپ نے گھبرانا نہیں، جب میں نہیں گھبرا رہا اتنا مشکل ٹاپک لے کر، آپ نے نہیں گھبرانا۔ اور جہاں مثل استعمال ہوتا ہے، میم کے نیچے زیر، وہاں مشابہت ذات سے ہوتی ہے، صفات سے نہیں۔ یہ بات سمجھا گیا؟ یعنی مثل جہاں آئے گا وہاں صفات سے تشبیہ ہوگی، ذات سے نہیں ہوگی۔ جہاں مثل آئے گا وہاں ذات سے ہوگی، صفات سے نہیں۔ اب میں آسان کرتا ہوں کہ نبی نے فرمایا مثل اہل بیتی، مثل اہل بیتی نہیں کہا، مثل اہل بیتی سفینۃ نوح، مثل اہل بیتی سفینۃ نوح من رکبہا نجا۔ میری اس اہل بیت کی مثل نہیں، کوئی سمجھے جوان بچہ کوئی بیٹھا ہے، میری جو اہل بیت کی مثل مشابہ ذات میں نہیں، کیونکہ جو ہے وہ کشتی ہے، اس کی ذات تو لکڑی ہے،
کشتی کی ذات لکڑی ہے، اس لیے مثل نہیں کہا، مثل کہا۔ صفات میں کشتی کی کیا صفت ہے کہ جو سوار ہوتا ہے وہ ڈوبتا نہیں، سمجھ آئیے؟ کشتی پہ جو سوار ہوتا ہے اور جو کشتی نوح پہ سوار ہوگا وہ ڈوبے گا نہیں، تو جو اہل بیت کا دامن پکڑ لے گا وہ بھی نہیں۔ تھوڑا آگے آجائے، تھوڑا دے جوان جو لینا چاہتا ہے، آگے تشریف لے آئے، جو یہ لینا چاہتے ہیں، یہ بڑا مشکل 2-2 لاکھ روپیہ ان کو نیاز دے، یہ نہیں چیپٹر نبھائیں گے، جو میں آپ کے سامنے آج کھول دیا میں نے، کیونکہ سال کے بعد آدمی آتا ہے کوئی لے کر آئے، ایسے اپنے ہی نہ پیسے بٹور کر چلے جائے۔ بابا کو سمجھ آ رہی ہے مثل کی؟ ابھی میں ایک اور مثال، پھر مثل پہ چلتے ہیں، پہلے مثل۔ نبی نے فرمایا مثلی کا شمس، مثلی نہیں کہا، مثلی کا شمس و مثل علی کالقمر، میری مثال سورج کی ہے، میری مثل مثل نہیں، مثل تشبیہ مشابہت سورج سے ہے، علی کی مشابہت چاند سے ہے۔ اب سورج بشر تو نہیں ہے، اب کچھ صفت ایسی ہوگی سورج میں اور چاند میں جو ان دونوں میں ہے۔ اب سورج کا زمانہ ہے روشنی ہے، بولو ہے نا روشنی، کوئی نظر آ رہا ہے کوئی کیڑا مکوڑا حشرات الارض سانپ بچھو چور ڈاکو کوئی نظر آ رہا ہے؟ بولو کدھر ہے کدھر ہے؟ سب یہ جو بل چوہوں کا بل پاس کیا گیا ہے نا یہ اسلام آباد میں سب اس میں داخل ہے۔ یہ چوہوں والا ہی بل ہے نا، 360 آدمی ممبر ہیں، 25 آدمی رات کا گھرے میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں آل محمد کی مظلومیت۔ یہ سب کدھر ہے؟ چھپ گئے ہیں۔ تو جب رات کا وقت آئے گا چاند کا، کیڑے بھی نکل آئیں گے، مکوڑے بھی نکل آئیں گے، سانپ بھی نکل آئیں گے، بچھو بھی نکل آئیں گے، چور بھی آ جائیں گے۔ ہم بھی جب رات کو کہیں سفر کرنا ہو 10-11 کے بعد کہتے ہیں ابھی چھوٹی سڑک پہ نہیں کرنا رات کو، تو سب آ رہے ہیں۔ تو نبی نے جو کہا تھا کہ میں مثلی کا شمس و مثل کا کالقمر، کہ میری مثال سورج کی ہے تیری مثال چاند کی۔ نبی چاہتے کیا تھے؟ چاہتے یہ تھے کہ جو میرے زمانے میں چھپے ہوئے ہیں تیرے زمانے میں باہر آ جائیں۔ تو جو ہے پہلے مثل سمجھ لیں پھر مثل پہ چلیں گے۔ میں نے آپ سمجھا کے جانا ہے، یہ جو بڑی بڑھ کے مارتے ہیں، نبی نے قرآن نے کہا کہ میں تیری مثل ہوں، بتاؤں گا کس کی مثل ہے جب مثل کی بات آ گئی۔ اب ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، نبی نے فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ، مثل کعبہ نہیں کہا، اگر مثل کہتے تو کعبہ تو گارے مٹی کا ہے، تو پھر علی بھی گارے مٹی کا بنتا نہیں۔ مثل کہا کہ کچھ کعبے میں ایسی صفت ہے جو علی میں ہے۔ بابا وہ کیا صفت ہے؟ سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ قبلہ کی طرف آپ منہ کر کے اگر پیٹھ کر کے نماز پڑھیں گے تو تیری نماز باطل ہو جائے گی۔ اس لیے علی کو کعبہ بنا دیا کہ اگر کوئی میری امت میں علی کے آگے کھڑے ہونے کی جرات کرے گا تو نماز اس کی جائے گی، علی کا کیا جائے گا؟ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مثل کی مثال۔ اب قرآن مجید سے مثال دیتا ہوں مثل۔ یہ تو اب ایک اور مثال ضرور ہے۔ نبی نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل علی، مثل نہیں کہا، فی امتی، میرے علی کی مثال اس میری امت میں کا والد علی ولد، جس طرح اولاد پہ اس کا باپ ہے، اولاد پہ جس طرح اس کا باپ ہے،
جو مثل والد کی اولاد والد بیٹے پہ ہے وہی مثل علی کی امت پہ ہے. جو سمجھ آ رہی حدیث پڑھ رہا ہے کہ جو مثل نہیں جو حق علی علی امتی، علی کا حق میری امت پہ وہ ہے جو حق باپ کا بیٹے پہ ہے. یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. کسی نبی کو اللہ نے رب نہیں کہا. ایسے نہیں بات کر رہا، یہ میں جناب کیپ پہن کے نہیں بات کر رہا، امامہ ہے میرے سر پہ، ہاتھ میں قرآن ہے، بڑی زیواری سے بات کر رہا ہوں. بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک کوئی آیت نہیں کسی نبی کو اللہ نے رب کہا ہو، کسی رسول کو کہا ہو، والدین کو رب کہا. پڑھوں آیت، کل رب ارحمہما، بنی اسرائیل کی آیت ہے، کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے یہ جو بچپن کے دو پالنے والے رب ہیں، اے رب تو انہوں پہ رحم کر. اب قرآن کا اگر میں اپنے والد کو کہوں یا ربی، یہ تو شرک نہیں ہے. میں اپنے والد کو کہتا ہوں یا ربی، قرآن جو کہہ رہا ہے کہ تیرا باپ تیرا رب ہے. قرآن کہہ رہا ہے تیرا باپ تیرا رب ہے. تو جو حق اس امت اولاد پہ باپ کا ہے وہی حق علی کا امت پہ ہے. وہ رب العالمین ہے جو علی کا بھی رب ہے، مصطفیٰ کا بھی رب ہے. ایک مقام پہ ابھی ایک اور مثل کی مثال ہے. مثلی کل قندیل ومثل علی کا شعاع. نبی فرماتے ہیں کہ میری مثال لالٹین کی ہے جس میں تیل نہیں ہوتا. علی کی مثال اس کی جو شعاع ہے وہ ہے. توجہ ہے؟ علی کی مثال شعاع کی اور میری مثال لالٹین کی. آپ جب دیا جلاتے ہیں شعاع اوپر ہوتی ہے، یہ نیچے. بولو بولو یار، سوئے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ، قرآن کا سننا واجب ہے. آپ نے دیا جلایا، شعاع اوپر جائے گی نیچے؟ اوپر جائے گی، نیچے تو نہیں جائے گی. شعاع اوپر ہوتی ہے. اس لیے جب نبی علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑنا تھا نا، علی نے کہا تھا مولا آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں، آپ سوار ہو جائیں. نبی نے کہا میں قندیل ہوں، تو شعاع ہے. شعاع اوپر جاتی ہے اور شعاع سے پتہ چلتا ہے کہ قندیل جو ہے نا وہ جل رہا ہے. لالٹین جل رہا. تو جب نبی صاحب کے کندھوں پہ سوار مولا جی، وہاں دو نظریں تھیں. ایک نظر تھی صلی اللہ کی، ایک نظر تھی رضی اللہ کی. یار میرا منہ دیکھ رہے ہیں، بولتے نہیں ہیں منہ سے. دونوں تھے نا وہاں پہ، یا تو صحاب تھے یا نبی تھے. کفار تو تھے، وہ تو بھاگ بھوگ گئی، اسلام انہوں نے قبول کر لیا. دو ہی تھے جو اسلام لائے، وہ رضی اللہ اور نبی صلی اللہ. اب رضی اللہ بھی دیکھ رہے تھے وہ کندھا کون سا ہے. یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اس کے اوپر میں 20 قرآن رکھ دوں، کوئی حرج ہے؟ بولو، یہ کلام الہی ہے نا، اس کے اوپر میں 20 جو ہے اللہ کے قرآن رکھ دیتا ہوں. کوئی گناہ ہے، کفر ہے، لیکن اس کے اوپر حدیث نہیں رکھتا. بولو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، حدیث معصوم کلام ہے.
اللہ کا کلام افضل ہے معصوم کے کلام سے. تو تو جو کہتا ہے خاتم النبیین وہ کیا ہے؟ یہاں لکھا ہوا تھا قرآن کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول و خاتم النبیین کہ میرا محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں. یہ جو ہے نا اللہ کا آخری نبی ہے. وہ لکھی ہوئی تھی یہاں مولا کے کندھے پہ, وہ کسی فیکٹری کی نہیں لکھی ہوئی تھی. نون والقلم وما یسطرون کہ نون قسم ہے اس قلم کی جس نے یہ لکھا. کہ نون قسم ہے. اب یہاں بھی لکھی تھی نا, تو علی کہاں کھڑے ہوئے؟ بولو, جب ایک قرآن پہ 20 قرآن رکھنے کو حرج ہے تو علی کہاں کھڑے ہوئے؟ قرآن کی آیت میں کھڑے ہو گئے نا. بولو نا, کہو نا کفر ہے. بولو, اب یہ فرق نہیں پتا چلا یہ 14ویں صدی کے یہ ممبروں کو کہ رضی اللہ کون ہوتے ہیں, صلی اللہ کون ہوتے ہیں؟ رضی اللہ وہ ہوتے ہیں جن پہ صلی اللہ سوار ہو. صلی اللہ وہ ہیں جو ایک دوسرے پہ سوار ہو. تو جب سوار ہوئے نا تو رضی اللہ بھی دیکھ رہے تھے. رضی اللہ کو تو زیادہ 14 فٹ پہ بلندی پہ علی کا سر نظر آ رہا, 6 فٹ پر نبی کا قد کر رہے, 6.6 فٹ مولا کا تو 12 فٹ بنتا ہے نا. اتنا ہی سر بلند تھا نا, لیکن صلی اللہ سے گزرا ہے. اے علی خودرا چکیونا پہ ابھی علی علی کہاں پہنچے ہو؟ علی گفت نامی بینم کے حجب مکشوف شدہ. علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے کندھے پہ میں سوار ہوں, یہ کائنات کے تمام 18,000 پردے میری آنکھوں سے اٹھ گئے ہیں. گویا کہ سر من بسا کے عرش رسید, سر میرا عرش ملہ سے ٹکرا رہا ہے, عرش ملہ سے ٹکرا رہا ہے. وہ بہر سے دستراز من کونم, میں علی آپ کے کندھے پہ سوار ہوں نا, کائنات میں جدر ہاتھ بلند کروں, لو کرسی عرش جتنی بھی اللہ کی کائنات ہے سب کائنات میری مٹھیوں میں ہے. اب قرآن سے مثل کی ایک مثال دے, مثل کی دے دیں کہ آپ مثل شروع کریں, یہ تو سمجھ آ گئی. چلے قرآن مجید سے کہ سورہ جمعہ اسی سے میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں. مثل الذین, مثل الذین نہیں, مثل ہے ان کی حملوا التوراۃ کہ جن کے پاس تورات ہے, ثم لم یحملوہ لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے. ان کی مثال اللہ دے رہا ہے کہ تورات ہے یہودیوں کے پاس لیکن وہ اٹھاتے نہیں ہیں, عمل نہیں کرتے. کا مثل ہمارا کہ جو یہودی تورات رکھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. کا مثل ان کی مثل ہے گدھے کی مانند. یحمل اسفارا, جس سے گدھے پہ کوئی وزن رکھ دے نا, گدھے پہ وزن رکھ دے, اس گدھے کو کیا فائدہ ہے؟ گدھے پہ کتابیں رکھ دیں, گدھے پہ کتابیں کو فائدہ ہے. اسفارہ ہوگا کہ کتابوں کا رکھنا, گدھے پہ کتابیں ہوں. اس طرح جو یہودی عمل قرآن میں اللہ کہتا ہے عمل نہیں کرتے, یہ اس گدھے کی معنی ہے. مثل کہا, مثل نہیں کہا. اگر مثل کہتے تو پھر یہودی بھی گدھے ہوتے. آپ آ جاتے ہیں, یہ تو مثل کا تو آپ کو سمجھ, مثل کا تو سمجھ آ گیا. آپ آتے ہیں مثل پہ. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے سورہ بنی اسرائیل کی 88. قل اے میرے حبیب کہہ دے, لا اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن. مسئلے نہیں کہا, توجہ ہے, بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ, مثل نہیں کہا. اگر تمام جن و انس مل کے وکانا, اور پھر اشایا وکانا بعضهم لبعض ظہیرا, یہ جتنی بھی اولاد آدم اور جنن اکٹھے ہو کے مل کے اس قرآن جیسا قرآن لعنت جائے اس کی مثل نہیں بنا سکتے. کیونکہ اب یہ مثل ذات کے لیے ہے
کہ جو قرآن کی ذات ہے، اس جیسے یہ ہم پوری جنو انس کوشش کریں، قرآن جیسی ہم کتاب مثل نہیں کہا، مثل کہا، پھر ادھر کہا کب لیسا کا مثل ہی شے میری کی مثل کوئی شے نہیں، مثل نہیں کہا، توجہ ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ نبی نے کس کو کہا کہ میں تیری مثل ہوں، بیٹا بیٹھ جاؤ، کس کو کہا؟ اب میں شروع کروں، آپ کو مثل اور مثل کی سمجھ آ گئی، پھر دہرا دیتا ہوں، مثل ذات کے لیے آتی ہے، مثل صفات کے لیے۔ نبی کہہ رہا ہے کہ میں تیری مثل ہوں، تمہاری مثل، لیکن میرے بیوئی آتی ہے، تم بیوئی نہیں آتی، تو وہ کون ہے جو نبی کی مثل ہے؟ اب قرآن کی آیت شروع کر رہا ہوں، بسم اللہ کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل آیت 48۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا جسے میں نے شے سے خلق کیا، شے سے خلق کیا، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمال، جو شے سے خلق ہو اس کا سایہ شمال اور یمین کی طرف ڈھلتا ہے، سجدا للہ وہم داخرون۔ یہ آپ شہر ہے جو یہ سایہ دیکھ رہے ہیں، دیوار کا سایہ ہے، شے سے خلق ہوئی ہے نا، درخت کا سایہ ہے، شے سے خلق ہوئی ہے، پرندوں کے سایہ ہیں، شے سے خلق ہوئے، آپ کا سایہ ہے، شے سے خلق ہوئے نا، تو آپ کا سایہ یہ ڈھلتا ہے نا، ڈھلتا ہے دائیں بائیں ڈھلتا ہے نا، تو قرآن کہتا ہے تم تو ڈھلتا دیکھ رہا ہے لیکن وہ میرا سجدہ کرتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ تجھے سیدھے کی توفیق نہیں، لیکن تیرا سایہ سجدہ کرتا ہے، سایہ تیرا۔ اب یہ شے سے پیدا ہوتا ہے، جو چیز جو شے سے خلق ہوا اس کا سایہ ہے، یہ قرآن نے مثال دی۔ اولم یروا، انہوں نے کیا نہیں دیکھا، الی ما خلق اللہ من شیء، جس کو میں نے شے سے خلق کیا، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمال، اس کا سایہ ڈھلتا ہے۔ اب سوال ہے تیرے نبی کا سایہ ہے؟ بس اتنا ہی کہتا بولو، اس سے بڑی میں نے ایک محنت کر کے لفظ لا کر رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے۔ اب نبی کسی کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے جیسا ہوں، وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی کا سایہ ہے؟ بولو پیچھے والا ہے تو نبی کا سایہ جو شے سے پیدا اس کا سایہ ہے یار، جو شے قرآن کہتا ہے جو شے سے خلقا اس کا سایہ ہے، نبی کا سایہ نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہ یہ شے سے ہے؟ اور امام صادق فرماتے ہیں انما لا یکون للامام فیء، ما سوائے اس کے کہ امام کے لیے سایہ نہیں ہے، امام کے لیے سایہ نہیں ہے۔ اور امام معصوم فرماتے ہیں کیوں؟ لِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِّن نُّورِ اللَّهِ، یہ امام معصوم جو ہیں، یہ 12 جو امام ہیں، یہ اللہ کے نور کی مخلوق ہیں۔ يَخْلُقُهُ اللَّهُ بِيَدِهِ، اللہ نے 12 اماموں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، لا يَلِيُّ غَيْرَهُ، اس میں مادے کا دخل نہیں ہے۔ تو نبی قرآن کیا کہتا ہے کہ جس کا سایہ نہیں ہے وہ ہے نا، جس کا سایہ ہے وہ شے سے خلق ہوا، جس کا سایہ نہیں وہ شاید نہیں، ہمارے نبی کا سایہ نہیں۔ اب نبی ان کو کہے گا نا کہ میں تمہارے جیسا ہوں جن کا سایہ نہ ہو۔ توجہ آپ کو کہ نبی کس کو کہہ رہا ہے کہ میں تیری مثل ہوں؟ پہلی دلیل جن کا سایہ نہیں ہوگا۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینے گئے، بستر پہ کون تھا؟ بولو، مولا علی تھے نا بستر پہ، ساری رات کافر تلواریں لے کر کھڑے نہیں رہے، لو یہ میرے ہاتھ میں، یہ اللہ کا لاؤ دلیل۔ ایک لمحہ کے لیے بھی کافروں کو شک ہو گیا ہو کہ ممکن ہے مصطفیٰ اندر نہ ہو، ایک لمحہ بابا بول بھی نہیں سکتا، ایک لمحہ شک پڑ دو کہ ممکن ہے کہ اندر نہ ہو۔ اندر کون تھا؟ گونگیوں کو بولو منہ چوری ہے۔ ابھی مجھے 12ویں میں آپ کو سناؤں پھر بولو گے؟ اپنا جملہ سناؤں، بابے کا سناؤں، بزرگوں کا سناؤں، قرآن سناؤں، یا تو تیری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟
کہ کافر یقین کی منزل پر ہے کہ مصطفیٰ اندر ہے. اندر کون تھا؟ وہ یقین کیا تھا؟ یقین کیا تھا؟ جو خوشبو وجود مصطفیٰ سے آتی تھی ساری رات کافر وہی خوشبو وجود مرتضیٰ سے سنتے رہے. اس لیے یقین کی منزل پہ رہے کہ مصطفیٰ اندر ہے. نبی کس کو کہہ رہا ہے؟ توجہ فرمائیں. نبی جو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ سنی شیعہ عقیدہ ہے اور تحقیق ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے سب نبی تیرے نبی کے پسینے سے خلق ہوئے. بابا سمجھا رہی ہے؟ جتنے بھی نبی ہیں یہ جو ان کا جسم تھا تیرے نبی کے پسینے سے تھا. تیرے نبی کے پاس ایک شخص ہے، اس کا میں بیٹی کی میں نے شادی کرنی ہے، کوئی ہدیت ہے. نبی نے کہا شیشی لے آؤ. وہ لایا، اس میں نبی نے ہاتھ ڈالا سینے میں، پسینہ لے کر ادھر ڈالا. کہا جب تیری بیٹی کو خوشبو کی ضرورت ہوگی نا، کستوری نہیں لگانا، عنبر نہیں لگانا، یہاں سے تھوڑی سی خوشبو لگانا. جب بیٹی رکھتی تھی قطرہ ایسے کرتی تھی پورا مدینہ خوشبو مصطفیٰ سے مہک گیا. کو کہہ رہا ہے جس کے بدن سے خوشبو آتی ہوگی. دیکھیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں، آدم صفی اللہ تیرے نبی کے پسینے کا قطرہ. سنی کتاب پڑھ لیا تو ہمارے جو نبوت پڑھ لینا، شیعہ پڑھ لیا تو کتاب الانوار شہید ثانی کی پڑھ لینا. نوح آپ کے نبی کے پسینے کا قطرہ. سارنا لاؤ زبان لاؤ، نہیں تو کیڑے تو پڑیں گے زبان میں، پھر بیٹھ کر سارا لاتے ہو. واہ واہ کرو سبحان اللہ تو منہ سے کہہ دو نا، یہ بھی نہیں تو کہہ سکتا. تو پھر بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ جاؤ جا کر لنگر کرو. سبحان اللہ بھی تو آلے مصطفیٰ کے لیے نہیں کہہ سکتا. کیسے تیری زبان ہے؟ توجہ کرو. حضرت ابراہیم جو ہمارے نبی کے بعد سب نبیوں سے افضل ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ کا جگری یار ہے، تیرے نبی کے پسینے کا قطرہ. یہ سنی بھائی دعوت کریں، یہ تو کسی اور جگہ پہ لگے ہوئے ہیں 2020 پہ. یہ سنی بھائیوں کو سنا رہا ہوں. توجہ ہے؟ یہ جتنے بھی ہیں آپ مجھے بتائیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ تو تیرے نبی کے پسینے سے اللہ نے بنایا. آدم رضی اللہ ہے. بولنا بابا کیا بول، منہ نہیں بول سکتا. آدم رضی اللہ، نوح رضی اللہ علیہ السلام. کیوں کہ نبی کے پسینے سے بنے ہیں. جو نبی کے پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام ہوتا ہے نا، جو نبی کے پسینے سے. تو جیسے نبی جی جو نبی کے خون سے بنے، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، قلبوں کا قلبی، نفسوں کا نفسی. اور جن کے رگوں میں نبی کا خون ہو اور جن کے جسم میں نبی کا خون ہو، اور نبی کا خون صلی اللہ ہے یا رضی اللہ ہے. بولو نبی کا خون، بولو صلی اللہ ہے یا رضی اللہ ہے. جو کہتا ہے رضی اللہ ہاتھ کھڑا کرے. صلی اللہ ہے تو نبی کہہ رہا ہے کہ جالی تیرا خون تو میرا خون ہے. نبی کے خون کو تو رضی اللہ کہتا ہے. نبی کہتے ہیں یا علی انت منی بے منزلت راسی من بدنی. یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے. یہ سنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، شیعوں میں بھی ہے سنیوں میں بھی ہے. یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے. سر کیوں کہا؟ بدن کی پہچان سر سے ہوتی ہے. بولو یہاں تک اگر بدن ہے اوپر سر ہے، سر نہ ہو بدن کو پہچان لیں گے؟ تو نبی کا کہنے کا کیا مطلب ہوتا کہ تو میرے بدن پہ میرا سر ہے. جس نے مصطفیٰ بدن کو دیکھنا ہے مرتضیٰ سر کو دیکھے.
پتہ چلا تھوڑی تھوڑی محبت ہے آپ کے اندر رسول کی، لیکن پھر بھی وہ چہرہ نہیں دکھا رہے. ذکر ہو رسول کا، کلمہ پڑھے رسول کا، تو پھر منہ بند کرتے رہے، پھر کیڑے ہی پڑیں گے منہ. بولو آپ کا نبی صلی اللہ رضی اللہ ہے، نبی کے پاؤں صلی اللہ، نبی کے ٹخنے صلی اللہ، نبی کی پنڈلیاں صلی اللہ، نبی کے گھٹنے صلی اللہ، نبی کا بدن صلی اللہ. بولو 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 بولو. جو نہیں بولے گا پھر سزا پائے گا. نبی کا سینہ صلی اللہ، نبی کا خون صلی اللہ، نبی کا گوشت صلی اللہ، نبی کی روح صلی اللہ. بولو نبی صلی اللہ ہے. نبی کہہ رہا ہے یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. سنی کتب میں بھی ہے کہ یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے. کوئی حیا کرو، یہ بل بنانے والوں، پاس کرانے والوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاؤں سے لے کر یہاں تک تیرا نبی صلی اللہ اور اوپر رضی اللہ ہو؟ بولو یہ کیسے؟ یہاں تک صلی اللہ ہے عروج پر. بولو اس کے بعد تو نہیں کہو گے نا کہ علی رضی اللہ. رضی اللہ اور صلی اللہ میں فرق ہے. رضی اللہ جو ہے نا اللہ ان سے راضی ہو، اسے کہتے ہیں رضی اللہ. اور صلی اللہ وہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں. آدم سے لے کر بارہویں امام تک یہ سب محفوظ عن الخطا ہے. لہذا ان میں پسینہ رضی اللہ ہے اور خون صلی اللہ ہے. اور جو ان کا کلمہ پڑھے وہ رضی اللہ ہے. جو ہے پڑھنے والا رضی اللہ ہے، پڑھانے والا صلی اللہ ہے. یقین رکھتے ہیں؟ چلے ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ گنا بوتے ہیں کاش کر کے آئی تھے، اتنا تک قریب ہوتے تھے پہلے. یہ گنا ہے نا، گنا کاش ہوتا ہے. جب آپ نے کاش کیا 10 دن کے بعد جائیں گے، اس میں وہ کیا نکلتے ہیں جو اس میں نکلتے ہیں. اس گنا جب کاش کرتے ہیں اسے کیا نکلتا ہے؟ شاخیں. کیا کہتے ہیں؟ شاخیں نکلتی ہیں. نکلتی ہیں نا. آپ نے گنا بویا، 10 دن کے بعد گئے دیکھا تو شاخیں نکلی ہیں. یہ شاخیں نکلی ہیں. کہا بھئی یہ شاخ تو گنے کی ہے. بویا تو میں نے کاش کیا تھا، گنا کی آگے باجرے کی کہاں سے آ گئی ہے؟ نہیں سمجھے کہ جوار کی کہاں سے آ گئی ہے؟ ہو سکتا ہے. بولو بولو 100 چاک والے ممکن ادھر ہو جاتا ہوں. ہمارے ملک سرگودے میں تو جو کاش کریں گے اسی کی شاخیں نکلیں گی. لو میرے ہاتھ میں قرآن ہے. تیرا امام ناج بلاغہ فرماتا ہے انا من رسول اللہ واخر کا سنو من السنو. میں محمد سے ایسے ہوں جیسے جڑ کی شاخیں ہوتی ہیں. جیسے جڑ کی توجہ ہے. میں مصطفیٰ سے ایسے ہوں جیسے جڑ کی. آپ تو نہیں کہو گے کہ ایک شاخ صلی اللہ ہے اس گنے کی اور دوسری رضی اللہ ہے. اس لیے تو نبی نے کہا تھا انا شجرۃ، میں شجرہ ہوں. کہو تو یہ پڈال بھر کو یہ جو مقام جو ہے امام بار جہاں پہ میں نے اس پاٹ میں کتاب ہوتی سنی شیعہ کتب سے میں شجرہ ہوں. علی لقا ہوا، علی اس درخت کی ٹہنیاں ہیں. حسن اور حسین ثمرتھا، حسن حسین پھل ہیں. آپ ذمہ ہیں. کوئی شجرہ ہو نا، شجرہ بزرگوں ہو، شجرہ ہو نا، اگر مٹی اس کی جڑ سے ہٹ جائے تو مٹی ڈالی جاتی ہے. بولو
اگر کوئی جڑ ننگی ہو جائے مٹی ہٹ جائے نہیں ڈالتے کہ اس کی جڑ ننگی ہو گئی ہے، کیونکہ جڑ مٹی میں ہوتی ہے، پردے میں ہوتی ہے نا، جڑ باہر نہیں ہوتی ہے، جڑ پردے میں ہوتی ہے نا۔ تو نبی نے بھی یہی کہا تھا انا شجرۃ وعلی لقاؤھا، علی اس کی ٹہنیاں ہے، حسن اور حسین ثمراتھا، حسن اور حسین اس کے پھل ہیں، والفاطمہ تو اصلھا، فاطمہ اس اصلے کی جو ہے اس شجرے کی جڑ ہے، جڑ ہے، جڑ پردے میں ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی۔ سب سمجھ آ رہی ہے؟ جڑ جو ہوتی ہے وہ بولو، تو نبی نے کیا کہا کہ فاطمہ اصل ہے، لیکن شجرے کو خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ بولو، جڑ سے بولو۔ تو جڑ کو اگر مثلا دیمک چلی لگ جائے تو شجرہ رہے گا؟ یعنی شجرے کو تقویت جڑ سے ہو رہی ہے۔ بولو نا یار، گرمی میں مجھ سے زیادہ تو نہیں، میں تو ساتھ پڑھ بھی رہا ہوں نا۔ کوئی جڑ جو ہے نا تقویت ٹہنیوں کو، پھل کو، پتوں کو کس سے ملتی ہے؟ جڑ سے۔ لیکن جڑ کی پہچان شجرے سے ہوتی ہے۔ میں ایک جڑ لے کر آتا ہوں، کہتا بتائیں یہ کس کی جڑ ہے، بتا دو گے؟ نہیں، اس کا پھل بتائے گا یہ جڑ ہے، اس کی ٹہنیاں بتائیں گی۔ جس جڑ کو متعارف سید الانبیاء کرائے، جس جڑ کو متعارف سید الاولیاء کرائے، جس جڑ کو متعارف الحسن والحسین سید شباب اہل جنت کرائے، اس کی جڑ فاطمہ ہے۔ اور یہ معنی ہے انت ام ابیہا، وہ معنی نہیں ہے جو ممبر سے کیا جاتا ہے، وہ توہین رسالت ہے۔ آگے کا حدیث تھوڑی سی میں نے چھوڑ دیا، وہ پڑھوں، آنکھیں کھولو تو پڑھتا ہوں۔ ہاں ابھی آنکھ کھولی ہے، تھوڑی سی اور آگے۔ نبی نے کہا میں انا شجرہ، میں شجرہ، علی لقاؤھا، حسن حسین ثمراتھا، فاطمہ تو اصلھا، وشیعۃ اوراقھا، شیعہ اس کے پتے ہیں۔ بولو، شیعہ اس کے پتے ہیں۔ اب یہ جو شجرہ ہے یہ تو آیت تطہیر کا مالک ہے۔ بولو، یہ شجرہ آیت تطہیر کا مالک ہے نا، اس کی شجرے کے گرد آیت تطہیر نہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آئی یا نہیں آئی؟ آئی ہے نا۔ یہ شجرے کے جتنے بھی افراد ہیں آپ بتائیں کہ اگر ان کے رئیس تو ان کے قریب نہیں جاتا۔ میں یہاں میرا 8واں 12واں محلہ کے علاقے میں میں نے 8 کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ 14 معصوم یہاں موجود ہیں۔ میں نے 8 کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ 14 معصوم یہاں موجود ہیں۔ پردے میں ثانیہ زہرا بیٹھی ہے، پردے میں خاتون جنت بیٹھی ہے۔ آپ کا بھی ایمان ہے؟ جس کا ایمان ہے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری۔ اور یہ بھی ایمان ہے کہ معصوم کے پاس حالت رجس میں نہیں بیٹھا جاتا۔ بولو، بیٹھ سکتے ہیں؟ جب قرآن مجید میں آیا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بزرگوں قرآن کہہ رہا ہے کہ برائیوں سے روکتی ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ کتنے ہم نمازی دیکھ رہے ہیں، ادھر نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، باہر نکل کر جھوٹ بول دیتے ہیں، ادھر نماز پڑھتے ہیں باہر نکل کر غیبت کرتے ہیں، ادھر نماز پڑھتے ہیں باہر نکل کر فراڈ کرتے ہیں، نماز منع نہیں کرتی۔ معصوم فرماتے ہیں وہ ظاہر نماز ہے، فی الباطن نحن الصلاۃ، باطن میں ہم 14 نماز ہیں۔ پیچھے والوں باطن میں ہم جو کہتے ہیں کہ باطنی نماز جو ہے وہ 14 ہے، ہاتھ کا نعرہ حیدری۔ لو یہ تو آپ کے میرے درمیان یہ قرآن اور 14 معصوم، بغیر وضو کے 14 معصوم کی نماز ہو سکتی ہے؟ بولو، آپ بھی بولو۔ ہے تیرے کپڑے نجس ہوں، تیرا جسم جو ہے نجس ہو، اور بغیر وضو کے تو عالمین کے رسول کے پاس بیٹھا ہو، بغیر وضو کے تو امیر المومنین کے پاس، یا تو عقیدہ بدلو، کہو کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا یہ کمیونٹی سینٹر ہے، یہ دارہ ہے۔
بابا یہاں 14 بیٹھے ہوتے ہیں بغیر وضو کے نماز خواہ ظاہر ہو یا باطن ہو، جو بغیر وضو کے آتے ہیں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے جو کچھ ہو گیا وہ مولا آپ کا معافی دے گا۔ آئندہ وعدہ کرتے ہیں 14 کے ساتھ کہ مجلس میں آئیں گے تو وضو کر کے آئیں گے۔ بولو بولو، کرتے ہیں وعدہ ہے؟ میں سے نہیں وعدہ کرنا، 14 کی کچہری میں بیٹھے ہیں، یہ سامنے میرے قرآن بیٹھا ہے، جب بھی مجلس میں آئیں گے کیسے آئیں گے؟ پیچھے والو، ادھر والو، جو مجلس میں نبی کے پاس آ کر آئے گا بیٹھے گا سمجھے گا میں نبی کے پاس باوضو، وہ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدر، میں کامیاب جانا۔ پہلا اللہ معاف کرے گا، خبر نہیں، آج میں نے خبر دے دی۔ اب جو بغیر وضو کھائے گا اس کا مجلس میں بیٹھنا اس کا فضول ہے، جائے لنگر کھائے اور گھر چلے جائے۔ آنا ہے تو وضو کے ساتھ ہے، یہ قرآن ہے نا، قرآن بولو ہے، اس کا لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے ظاہر اس کی یہ معنی ہے، مطہرون وہ باطن بورڈ میں معنی ہے، اس کو بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے۔ دیکھیں میرا وضو ہے یہ میں مس کر رہا ہوں، جس کا وضو نہیں کر سکتا ہے حرام ہے اس کا مس کرنا، یہ تو ثابت قرآن ہے۔ تو ناطق قرآن کے بغیر وضو کے کیسے بیٹھے؟ ذاکر صاحب آگے نہیں آئے، ان کو بلایا تھا